آپ سب خبریں دیکھ رہے ہوں گے. جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ارتعاش جو ہے اس نے ملک کی سیاست اور تجزیہ کاری اور میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اب طرح طرح کی اسپیکولیشن اور پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آج کی جو بڑی اطلاع ہے کہ 3 مزید افسران جو ہیں پاکستان آرمی کے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان میں 2 بریگیڈیئر بھی شامل ہیں. یہ کہا گیا ہے سوشل میڈیا سے ہم نے دیکھا کہ ان کا تعلق چکوال سے ہے، اور آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں انہوں نے بڑی معنی خیز بات کی ہے. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو پکڑا گیا ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور میں اگر اس کے ایگزیکٹ آپ کو وہ ٹیکسٹ پڑھوں تو یہ further investigations of certain retired officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing. یعنی کہ ملک میں عدم استحکام کو کریٹ کرنے کا جو کام ہے وہ یہ افسران کر رہے تھے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو اب پاکستان آرمی نے یقیناً آگے لے کر جا رہے ہیں. اس کے مضمرات کیا ہیں؟ یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کتنا بڑا واقعہ ہے، اس کا جو سیاسی فال آؤٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. کوئی تعارف کی ضرورت نہیں، عائشہ کو سب لوگ ہی جانتے ہیں، نیا دور پہ تو آپ جانتے ہیں ہماری ریگولر کنٹریبیوٹر بھی ہیں. عائشہ ویلکم. اور آپ چونکہ پاکستان افواج اور ڈیفنس اور انٹرنل جو ان کی اسٹرکچر ہوتا ہے آرمی کا، آپ اس کی ایکسپرٹ بھی ہیں، تو میں نے سوچا آپ سے اس کا ذکر کیا جائے. آپ سے گفتگو پینڈنگ تھی، آپ کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ابھی 2 روز پہلے جس دن یہ واقعہ ہوا. آپ نے وہ ایک مضمون لکھا لمبا چوڑا، اور میں وہیں سے آغاز کروں گا. اس میں آپ نے ذکر کیا ایک لفظ کے کنسنسس، یعنی کہ اتفاق رائے تھا جی ایچ کیو میں جنرل فیض حمید کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے. تو آپ ذرا یہ بتائیے یہ کنسنسس کتنا اہم ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ تھوڑی اس کی تفصیلات مجھے اور ناظرین کو بتائیے. جی رضا، بلانے کا شکریہ. دیکھیے کنسنسس یعنی کہ جو رائے اکٹھی ہوئی اور یہ جرنیل جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے، تو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ جب سے جنرل عاصم منیر نے گدی سنبھالی آرمی چیف کی، تو جو ضروری بات تھی 2 چیزیں ضروری تھی. ایک تو جو ایک رائے تھی لوگوں کی، عام لوگوں کی کچھ حلقوں میں کہ جی فوج اندر سے بکھری ہوئی ہے. بلکہ ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے عدیل ملک صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون بھی لکھا تھا جس میں یہی ایک انہوں نے خدشے کا وہ کیا تھا کہ بھئی فوج اندر سے بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے اور مزید ٹوٹے گی. سو ایک تو یہ رائے تھی. دوسرا یہ تھا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال میں 2 سینئر جنرل جو ہیں وہ فارغ کیے گئے. ایک تو لاہور کے کور کمانڈر جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ساتھ دیا تھا جو 9 مئی کے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہنگامہ کر رہے تھے ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے. اور دوسرا یہ کہ منگلا کے کور کمانڈر ان کو بھی فارغ کیا گیا. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آئی ایس آئی، فارمر آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں جنرل فیض حمید، ان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے میرے خیال میں آرمی چیف جو ہے انہوں نے اکٹھا وہ کر پائے اپنے 9 کور کمانڈرز کو، اور ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ ایکشن ہے، لینا ضروری ہے، اور اس میں جو ادارہ ہے اس کے لیے ضروری ہے. سو یہ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ لوگ ٹوٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تو ویسے بھی ساتھ تھے، جن کے بارے میں یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جی وہ تو شاید کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ جناب
چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ جنرل مرزا وہ شاید کھڑے ہوں گے اور ان کا تختہ جو ہے وہ الٹائیں گے. تو یہ سارے جرنیل جو ہیں اب میرے خیال میں اس کے پیچھے ہیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے آج ہی یا کل ہی شاید آرمی چیف جو ہیں پرانے آرمی چیفز کو لے کے انہوں نے کھانا بھی کیا ہے. جنرل کیانی بھی موجود ہیں, جنرل راحیل شریف بھی موجود ہیں. سو جو جی پنڈی موجود تھا اس کو لے کے انہوں نے یہ کنسنسس نہ صرف کہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں سرونگ میں بلکہ ریٹائرڈ میں بھی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی ادارے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب کٹھے یہ ہو جائیں, ادارے کو بچایا جائے. بچایا جائے. تو آپ یہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ انہوں نے تو آئی ایس پی آر نے خیر یہ نہیں کہا اپنی پریس ریلیز میں کہ کوئی پی ٹی آئی سے تعلق ہے, لیکن ہر کوئی یہی گیدر کر رہا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی جو ہوئی ہے وہ بیسکلی ان کی پی ٹی آئی سے جو لنکیجز ہے اور یا جو ان پہ الزامات لگے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چلا رہے تھے یا اس کو 9 مئی کی کوٹ ان کوٹ بغاوت پہ اکسا رہے تھے. یا انہوں نے آج یہ بھی کہا, خواجہ آصف نے کل ایک انٹرویو میں کہا اس کو آسما شیرازی کو کہ یہ جو تنصیبات کی لسٹ تھی اور یہ جو ساری پلاننگ تھی اس میں بھی جنرل فیض کا فٹ پرنٹ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی لیڈرشپ وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی تھی کہ اس دفعہ سپورٹ ان کی بہت ہے اور ہے بھی, یہ نہیں کہ ہے نہیں. فوج کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ تھے اس بات پہ تھے کہ جناب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ نہیں آنی چاہیے تھی اور یہ کہ عمران خان جو ہیں ان کو آنا چاہیے. تو ایک یہی امپریشن ایک مل رہا تھا کہ فوج کے اندر بھی ایک کوئی ڈیوائیڈ ہے, لیکن اب اس ڈیوائیڈ کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے خبر پڑھ کے سنائی نا آئی ایس پی آر کی, جس میں مزید 3 لوگوں کے اریسٹ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ 3 لوگ کلیئر نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ ایسے آئی ہے تو لگتا یہی ہے کہ ان کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کیا ہے. لیکن یہ جو 3 اریسٹ ہوئے ہیں چکوال سے, اس کا تعلق زیادہ ٹاپ سٹی کے کیس کے ساتھ ہے. سو رائٹ. میں سمجھ رہی ہوں کہ اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان لوگوں کی, ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوں, لیکن اور لوگ بھی ہیں جو کہ ہو رہا ہے. اور یہ پریشر ظاہر ہے ڈالا جا رہا ہے تاکہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی اندر سے کوئی ہلچل ہو رہی تھی ادارے کے جو کہ آرمی چیف کے خلاف ہے, تو اس کو کسی طرح کرب کیا جائے, اس کو کسی طرح دبایا جائے اور جو ڈسپلن ہے ادارے کا وہ ریسٹور کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ جو کرپشن کی اینٹی کرپشن کی لاجک اور ایک پیغام جو ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق ایک پیغام جو ہے وہ عام فوجی کو بھی بھیجا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی دیکھو ڈسپلن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ادارے کا. دوسرا یہ کہ کئی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہو جاتی ہے. سو اگر میرے خیال میں کہ یہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ انٹرنل ڈسپلن جو ہے ادارے کے اس کے لیے ضروری ہے, کرپشن کو روکا جا رہا ہے, تو اور یہ کسی پہ جسے کہتے ہیں نا یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی گروپ, تو میرے خیال میں آرمی چیف خاصے اس میں کامیاب ہو سکیں گے. یہ ایک سفر ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے, آگے کہاں جاتا ہے یہ اب آنے والے دن میں, اور جس طرح یہ پروسیڈنگز ہوں گی ان کے خلاف جی فیض حمید صاحب کے خلاف,